बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज हम आपके साथ एक तस्वीर शेयर करेंगे जिसमें एक साइड पर जो है मरियम नवाज़ साहिबा बैठी हुई हैं और साथ उनके जुनैद सफदर साहब बैठे हुए हैं। ये इनकी तकरीबन आई थिंक ये शादी की पिक्चर्स हैं जो कि सोशल मीडिया पर कुछ आई थी, और इनके साथ ही एक तस्वीर है जिसमें एक बच्चा है 5 से 6 साल का, और उसकी जो वालिदा हैं वो पुलिस वैन में बैठी हुई हैं। वो पता नहीं ना जाने किस केस में है, लेकिन उस बच्चे को जिस तरह मिलाया जा रहा है, और दूसरी तरफ देखें, ये साफ-साफ हमारा इंसाफ का जो निज़ाम है इस मुल्क में, उसकी एक तस्वीर कशी है जो कि आज मुझे एक सामने ऐसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, तो ये तस्वीर सामने आई, तो मैंने कहा इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। आप इस तस्वीर में देखें कि हमारे मुल्क में जो इंसाफ का निज़ाम है, सेम इसकी ये बिल्कुल एग्ज़ैक्ट तस्वीर कशी है। इस तस्वीर को अगर आप देखेंगे, तो जो जिस तरह का इंसाफ हमारे मुल्क में गरीब को मिलता है, वो 5-6 साल का बच्चा, और जिस तरह उसको उसकी वालिदा से वो बच्चा रो रहा है, और जिस तरह उसकी वालिदा से उसको मिलाया जा रहा है, और उसकी वालिदा के दिल पे क्या गुज़र रही होगी। और इसी तरह देखें कि साथ मरियम साहिबा बैठी हुई हैं, जुनैद सफदर बैठे हैं, जो कि मरियम साहिबा जो हैं वो सज़ा याफ़्ता मुजरिम होने के बावजूद अपनी बेटी की शादी उन्होंने फुल धूम-धाम से करवाई, और जिस तरह का इंसाफ, और उसके साथ-साथ नवाज़ शरीफ साहब को देख लें, सज़ा याफ़्ता होने के बावजूद उन्हें इंग्लैंड में प्रोटोकॉल के साथ कतर से जहाज़ आया, उन्हें भेज दिया गया। तो ये हमारा निज़ाम है हमारे मुल्क का। बस यही कहा जा सकता है कि अल्लाह हमारे मुल्क के रियासती अदारों को और हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे और तौफ़ीक दे, कि ताकि कुछ ऐसा निज़ाम जो है इस मुल्क में आ सके जो कि गरीब को भी इंसाफ़ मिल सके। ना कि गरीब को एक अलग किस्म का इंसाफ़ दिया जाए और अमीर को इंसाफ़ जो है उसके घर जाके पहुँचाया जाए, ऐसा ना हो। और आज लाहौर में एक बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या हुआ है। लाहौर अनारकली जो बाज़ार है, पान मंडी के करीब धमाका हुआ है जिसमें 2 अफ़राद जाँ बहक हो गए हैं। 26 के करीब जो अफ़राद हैं वो ज़ख्मी हो गए हैं। 4 जो ज़ख्मी हैं उनकी हालत तशवीशनाक है। फ़ॉरेंसिक के ज़राए के मुताबिक धमाका टाइम डिवाइस से किया गया है, और ये इब्तदाई मालूमात के मुताबिक प्लांटेड डिवाइस जो है वो लगाई गई थी। अब ये लाहौर अनारकली बाज़ार आप लोगों ने शायद देखा हो, लेकिन मैंने खुद देखा हुआ है, जिन्होंने देखा हुआ है, यहाँ आप जिस टाइम भी चले जाएँ तो इतना रश तो होता है कि यहाँ अगर कोई भी ऐसा धमाका हो तो 40, 50, 60, 70 लोग एवें ही उसकी ज़द में आ सकते हैं। तो ये धमाका हुआ है जिसमें कह रहे हैं कि जी 2 अफ़राद ज़ख्मी हैं, 4 जो हैं उनकी हालत तशवीशनाक है। अल्लाह जो लोग इस हाथ से चले गए और शहीद हो गए, उनके अहले खाना को सब्र दे। और ये एक अफ़सोसनाक वाक़या है, तकरीबन 2 से 3 माह बाद जो है पाकिस्तान के बारे में एफ़एटीएफ में इजलास होने वाला है। तो ये सारे जो वाक़यात अब पाकिस्तान में हो रहे हैं, हरीम शाह की वीडियो भी आई, उसमें वो कह रही थी कि जी मैं पैसे आराम से लेके आ गई हूँ और मुझे तो किसी ने नहीं रोका। ये सारे वाक़यात जो पाकिस्तान में हो रहे हैं, ये सारे 5th जनरेशन वॉर के साक्षाने हैं, और ये सारा पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने का एक तरीका है, और एक प्रॉपर नेटवर्क है जो कि पूरी दुनिया से पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है। तो ये एक अफ़सोसनाक वाक़या है। बहरहाल इसके लिए जो है ऑर्डर कर दिया गया है वज़ीर आला साहब की तरफ से, और रेस्क्यू टीमें भी पहुँच गई हैं। अभी इब्तदाई जो कुछ मालूमात हैं वो हमने आपको दे दी हैं, और जो लोग ज़ख्मी हैं उनके लिए भी जो है इमदाद का ऐलान कर दिया गया, और उनको हर तरह की सेहत की सहूलियात जो हैं वो फराहम की जाएँगी। आज हम जो बात करेंगे वो बात है राना शमीम साहब का केस जो है, उसमें राना शमीम साहब जो कि साबिक चीफ जस्टिस थे गिलगित बल्तिस्तान के, उनके ऊपर जो है फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, और चार्ल्स गर्थरी के भी कुछ इंकशाफात सामने आए हैं जो कि इरफान हाशमी साहब जो कि एंकर हैं वो लेके आए हैं। ये उनकी सारी स्टोरी है, तो आज इसकी कुछ तफसीलात बताएँगे आपको, और लास्ट में बात करेंगे सदारती निज़ाम के बारे में। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें, और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जी पाकिस्तान का अदालती निज़ाम, पाकिस्तान में पिछले 70 साल हो गए हैं, हमने अपने अदालती निज़ाम में वो तरमीम ही नहीं की, वो कवानीन बनाने ही नहीं दिए गए। जजेस हज़रात भी क्या करेंगे, जिस तरह के कानून पार्लियामेंट में पास होंगे वो उस चीज़ के पाबंद हैं, और जिस तरह का हमारा आइन इजाज़त देता है वो उसी तरह का निज़ाम को लेके चलाएँगे। वो खुद तो ना तो कानून में तरमीम कर सकते हैं, और ना ही जो है कोई ऐसी खुद से सज़ाएँ दे सकते हैं। तो हमारी जो पार्लिमानी निज़ाम है, जो कि पिछले 70 साल से इस मुल्क में चलाया जा रहा है, हमारे मुल्क में 3 से 4 मार्शल लॉ लगे हैं, उनकी भी बात करेंगे जब हम सदारती निज़ाम के बारे में बात करेंगे। लेकिन जिस तरह का पार्लिमानी निज़ाम और जिस तरह के कवानीन हमारे मुल्क में बनाए गए हैं, वो सिर्फ़ गरीब के लिए ही बनाए गए हैं, और गरीब से ही उनको जो है टाँगा जाता है, और गरीब के लिए ही कानून जो है वो आप सब लोगों के सामने है। अमीर आदमी को तो कानून जो है उसके घर जाके पहुँचाया जाता है, उसके घर के लौंडी वाला हिसाब है, और इन सब अमीरों को, जितने भी हमारे ये मुल्क में एलीट क्लास है, शुरफ़ा है, इन लोगों को पता है कि इस कानून में कहाँ-कहाँ लूप होल्स हैं, और कहाँ-कहाँ से हमें जो है आराम से जो है हम यहाँ से निकल जाएँगे।
تو بہرحال رانا شمیم صاحب جو ہیں ان کے خلاف جو آج فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کے میں سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان رانا شمیم پر فرد جرم عائد کر دی۔ عدالت نے صحافیوں کے خلاف فرد جرم کی کارروائی مؤخر کر دی۔ جسٹس اطہر منیلا نے کہا کہ اس عدالت کی بہت بے توقیری ہو گئی، اب کوئی کسی کو موقع نہیں دیں گے۔ یہ جو اطہر منیلا صاحب ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں، انہوں نے آج بڑے سخت ریمارکس دیے۔ انہوں نے کہا کہ بہت ہو گیا ہماری عدالت کے بارے میں، بے بنیاد الزامات لگا کے اس عدالت کی جتنی بے توقیری کی گئی ہے اب ہم برداشت نہیں کریں گے اور کسی کو بھی موقع نہیں دیں گے۔ اور جیو گروپ اور میر شکیل الرحمان اور انصار عباسی صاحب جنہوں نے یہ سٹوری شائع کی تھی، ان کے اوپر ابھی ان کے اوپر فرد جرم عائد نہیں کی کہ ان کو مؤخر کر دیا گیا ہے، اور آگے جو ہے 15 فروری کو دوبارہ اس کی جو ہے وہ سماعت ہوگی اور اس میں فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن جہاں تک لگ رہا ہے کیونکہ انصار عباسی صاحب نے صاف کہہ دیا تھا، حالانکہ بڑے مایہ ناز اور بڑے ایک اینکر ہیں، ایسے ہی سٹوری شائع کر دینا بغیر ثبوتوں کے یہ کوئی وہ بات نہیں ہے جس طرح انصار عباسی صاحب نے ایک بنا کے سٹوری پیش کی اور اس کے بعد میں کہہ دی کہ جی مجھے تو یہ سٹوری ملی اور میں نے چھاپ دی بغیر تصدیق کیے۔ تو اس کے اوپر ابھی بہرحال ان کی وہ جو ہے وہ تو مؤخر کر دی گئی ہے فرد جرم، لیکن آگے 15 فروری کو وہ فیصلہ ہوگا۔ اور لیکن جو کچھ رپورٹس آ رہی ہوئی یہی کہا جا رہا ہے کہ جی جیو جنگ گروپ جو ہے وہ معافی مانگ لیں گے اور شاید عدالت ان کو معاف بھی کر دے۔ تو رانا شمیم صاحب پر جب فرد جرم عائد کی تو رانا شمیم صاحب کہتے ہیں کہ جی میں کلہ ہی تھا اس میں بے قصور، میں کلہ ہی قصوروار ہوں اور یہ جتنے بھی سارے دن سب کو معاف کر دیا ہے اور یہ سب بات۔ تو رانا شمیم صاحب غصہ کرتے ہوئے باہر نکلے اور ان کے اوپر فرد جرم جو ہے وہ عائد کر دی گئی ہے۔ بہرحال اب دیکھیں کیا بنتا ہے۔ اب ہم اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں کہ چارلز گتھری نے جو انکشاف کیے ہیں، یہ آڈیو کلپ بھی جو ہے وائرل ہوا ہے ان کا، وہ تو میں آپ کو خیر نہیں سنا سکوں گا، وہ ویڈیو جو ہے بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن چارلز گتھری نے جو انکشاف کیا انہوں نے کہا کہ جی رانا شمیم صاحب جو ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی اپنے بلاگ میں بتایا تھا کہ انہوں نے کہا کہ رانا شمیم صاحب نے جو اپنا بیان حلفی ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے آفس میں بیٹھ کے لکھا ہے، اور رانا شمیم صاحب جس ہوٹل میں ٹھہرے تھے وہ ماربل آرچ کے قریب ہی ہے ہوٹل، اور اس جب وہ سائن کیا گیا تو میں وہیں تھا اور بھی بہت سارے لوگ تھے، تو مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ جو بیان حلفی سائن ہو رہا ہے اس میں میاں صاحب کے لیے کچھ نہ کچھ بہت بڑا ہے، اور میں نے تو خیر وہ بغیر پڑھے ہی جو ہے اس کو نارمل سا پڑھا اور اس کو جو ہے نوٹرائز کر دیا، اور اس کے اوپر جو ہے بیان حلفی پہ پھر رانا شمیم صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کی موجودگی میں جو ہے سائن کیے۔ تو اب وہ چارلز گتھری تو یہ کہہ کے سائڈ پہ ہو گیا، لیکن چارلز گتھری کو بھی پیسے لگے ہوں گے تو وہ آ کے جو ہے اپنے آفس اٹھ کے آ کر جہاں آ کے نوٹرائز کر رہا ہے ان کے سامنے، اور پھر اس کے اوپر سائن ہو رہے ہیں۔ اب یہ تو اس نے اپنے آپ کو بچانے کا ایک طریقہ نکالا ہے۔ بہرحال اس نے کہا ہے کہ جی رانا شمیم صاحب نے انہی کے آفس میں بیٹھ کر میاں نواز شریف کی موجودگی میں جو ہے اس کے اوپر سائن کیے ہیں۔ تو بہرحال آج جسٹس اطہر منیلا نے بڑے سخت قسم کے ریمارکس دیے۔ انہوں نے کہا جی کسی کو معافی نہیں ملے گی، اور جس طرح اس عدالت کو بے توقیر کیا گیا اب ہم کسی کو موقع جو ہے وہ نہیں دیں گے۔ اب ہم لاسٹ میں بات کر لیتے ہیں ہمارے ملک میں صدارتی نظام پچھلے 2-4 دن سے جو ہے بہت ٹرینڈ چل رہا تھا، اور میں نے بھی بات کی تھی۔ اب ایک ویڈیو کلپ ہے آپ کو، جب جنرل ضیاء الحق صاحب نے ایک صدارتی نظام جو ہے نافذ کیا تھا ہمارے نیشنل ٹی وی کے اوپر، جس طرح پیغام دیا تھا وہ آپ کو سنا دیتے ہیں کہ اگر صدارتی نظام نافذ ہوا ملک میں، اور اس پاکستان کی بقا جو ہے، ویسے تو اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا کرم ہے اس ملک کے اوپر، اللہ کا ہی کرم ہے تو یہ ملک اب تک چلتا رہے، ورنہ کسر کوئی نہیں چھوڑی ہمارے کسی بھی ادارے نے، بحیثیت ہم قوم جو ہے ہم نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب ہم کہیں کہ جی ہمارے ادارے اور ہمارے حکمران ہی غلط ہے، ایسا نہیں ہے، ہم لوگ بحیثیت قوم بھی جو ہے ہم کوئی بہت دودھ کے دھلے نہیں ہیں، ہم سب نے مل کر اس ملک کو اس حالت تک پہنچایا ہے۔ تو بہرحال اگر صدارتی نظام نافذ ہوگا تو وہ کیسے نافذ ہوگا، ایک ویڈیو آپ کو دکھا دیتے ہیں، یہ نیشنل ٹی وی کی ایک ویڈیو ہے، یہ آپ دیکھ لیں پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق رات کے 9 بج چکے ہیں۔ اس مہینے کی 19 تاریخ کو ملک میں ریفرینڈم کرایا جائے گا، جس میں صرف یہ سوال پوچھا جائے گا کہ کیا آپ صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق کے اس عمل کی تائید کرتے ہیں جو انہوں نے پاکستان کے قوانین کو قرآن حکیم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اسلامی احکامات سے ہم آہنگ کرنے اور نظریہ پاکستان کے تحفظ کے لیے شروع کیا ہے، اور کیا آپ اس عمل کو جاری رکھنے، مزید استوار کرنے اور منظم اور پرامن طریقے سے اقتدار عوام کے منتخب نمائندوں کو منتقل کرنے کی حمایت کرتے ہیں؟ اگر ووٹ ڈالنے والوں کی اکثریت نے اس سوال کا ہاں میں جواب دیا تو اس کا مطلب ہوگا کہ پاکستان کے عوام نے موجودہ حکومت پر اعتماد کیا ہے، اس کی پالیسیوں کی تائید کی ہے، اور جنرل محمد ضیاء الحق کو آئندہ 5 سال کے لیے ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہے۔ صدارتی نظام جب نافذ ہوگا تو اس طرح کا کچھ آپ کے سامنے آئے گا، اور اس کے بعد جو ریفرینڈم ہوگا اور پورے پاکستان کی عوام جو ہے
وہ کسی ایک شخص کے حق میں ووٹ ڈالیں گے، وہ ان کو پسند ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن اس طرح جو ہے ریفرینڈم ہوگا۔ اب پاکستان میں ابھی تک پاکستان کی اتنی تاریخ میں جو ہے 4 دفعہ صدارتی نظام نافذ کیا گیا ہے۔ جنرل ضیاء الحق، جنرل یحییٰ، جنرل ایوب خان اور اس کے بعد پرویز مشرف صاحب نے جو ہے صدارتی نظام نافذ کیا تھا، لیکن جتنے بھی یہ نظام 4 دفعہ نافذ کیا گیا ہے، ہمیشہ یہ فوج ہمارے جرنیلز نے ہی نافذ کیا ہے۔ کوئی ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ بالکل ایک پارشل ہو کے اس نظام کو تعینات نہیں کیا گیا، صدارتی نظام نہیں لایا گیا۔ لیکن جس طرح پوری دنیا میں صدارتی نظام نافذ ہے، ہم آپ کو وہ بھی بتا دیتے ہیں۔ امریکہ میں پریزیڈنشل سسٹم ہے، طیب اردگان جو ہے، ترکی میں بھی اب پریزیڈنشل سسٹم ہے، روس کو دیکھ لیں وہاں بھی پریزیڈنشل سسٹم ہے۔ ولادیمیر پوٹن جو ہے وہ پچھلے 30 سال سے جو ہے روس کو لے کے چل رہے ہیں، اور انہوں نے روس کو کہاں پہنچا دیا۔ حالانکہ سوویت یونین کے ٹکڑے ہونے کے بعد کسی نے نہیں سوچا تھا کہ روس اتنی جلدی ریکور کر جائے گا اور اتنی جلدی دنیا کی دوسری یا تیسری بڑی طاقت بن جائے گا۔ تو پریزیڈنشل سسٹم ہے وہاں بھی۔ چائنا کو آپ دیکھ لیں، چائنا جس نظام کے تحت چل رہا ہے وہ بالکل پارلیمانی اور اس چیز سے ایک ڈیفرنٹ نظام ہے، صدارتی نظام ہی کہیں گے اس کو بھی۔ تو اس نے اتنی ترقی کی، اور ہمارے ملک کی بھی بقا اور ہمارے ملک بھی اگر ترقی کرے گا تو وہ ایک صدارتی نظام ہی ہے، کیونکہ پارلیمانی نظام نے آج تک اس ملک کو کچھ نہیں دیا۔ اور جس طرح بلیک میل کیا جاتا ہے اس ملک میں، پھر ایم این اے ایم پی اے حضرات اور پھر ہماری بیوروکریسی اور جو نظام ایک چل رہا ہے آپ سب لوگوں کے سامنے ہے، تو اس نظام کے تحت پاکستان اگلے 10-15 سال میں بھی جو ہے بالکل آپ کہیں یہ امید لگانا تو ایک عجب سی بات ہے، لیکن اس نظام سے پاکستان کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور یہ جو ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں یہ بھی ایسے نہیں چلائے جاتے، اس میں بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ضرور ہے۔ اور سوشل میڈیا کے اوپر پچھلے 5 سے 6 دن سے جس طرح ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے صدارتی نظام کا، اس ٹائم پاکستان سے جتنے بھی مخلص لوگ ہیں ہمارے ریاستی اداروں میں بیٹھے ہوں، کہیں بھی بیٹھے ہوں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں صدارتی نظام آ جانا چاہیے، کیونکہ عمران خان صاحب پچھلے 3 سال سے جس طرح سر توڑ محنت کر رہے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ یہ نظام ان کو کچھ کرنے ہی نہیں دے رہا۔ اس ملک میں جتنے بڑے بڑے مافیاز اور کارٹلز بیٹھے ہوئے ہیں، چینی مافیا، آپ جس چیز کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان میں، ہر چیز میں، ہر کاروبار میں، ہر چیز میں ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے، جو کہ اژدہا بن کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ کسی کو کام کرنے ہی نہیں دیتا جب تک کہ اس کے اپنے مفاد جو ہیں وہ حل نہ ہو جائیں۔ یہ آج کچھ لیٹسٹ اپڈیٹ تھی، انشاءاللہ نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔